ایک انتہائی ضروری عنوان آپ کو آج سنانا وہ میں ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ مرزا کے اپنے الفاظ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ بے ایمان اسی طرح کے دعوے، افواہات اور بکواسات کرتا رہا، مسلمان اس کا تعاقب کرتے رہے، مولانا محمد حسین بٹالوی ہوں، سید نذیر حسین دہلوی ہوں، یا مولانا ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ علیہ ہوں، دیگر علماء کرام ہوں، ان تمام نے اس مرزے کا تعاقب کیا، مباہلے کیے، مناظرے کیے، حتیٰ کہ قادیان تک مولانا ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ علیہ گئے، اس کو للکارنے کے لیے، باہر نہ نکلا، اس کو دعوت دی۔ امرتسر کے اندر یہ آتا نہیں تھا، کیوں نہیں آتا تھا؟ وہاں کے علماء سے مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ بالآخر یہ مرزا قادیانی ایک اشتہار چھاپتا ہے 15 اپریل 1907 کو، اور اس اشتہار کا ٹائٹل رکھتا ہے ثناء اللہ امرتسری کے ساتھ آخری فیصلہ۔ اس کی عبارت کیا ہے وہ میں نے آپ کو سنانی ہے۔ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ 26 مئی مرزے کی موت کا دن ہے، اس کی بربادی کا دن ہے۔ یہ برباد کیسے ہوا، تباہ کیسے ہوا، کس نتیجے میں ہوا، کس سے مباہلہ ہوا تھا، یہ تمام باتیں اس اشتہار کے اندر آپ کو مل جائیں گی۔ بخدمت مولوی ثناء اللہ صاحب، السلام علی مرتبہ الہدا، مدت سے آپ کے پرچہ اہل حدیث میں میری تکذیب تفسیق کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمیشہ آپ مجھے اپنے اس پرچہ میں مردود، کذاب، دجال اور مفسد کے نام سے منسوب کرتے ہیں، اور دنیا میں میری نسبت شہرت دیتے ہیں کہ یہ شخص مفتری اور دجال ہے۔ اس شخص کا دعویٰ مسیح موعود ہونے کا سراسر افتراء ہے۔ میں نے آپ سے بہت دکھ اٹھایا اور صبر کرتا رہا، مگر چونکہ میں دیکھتا ہوں کہ میں حق پھیلانے کے لیے مامور ہوں، اور آپ بہت سے افتراء میرے پر کر کے دنیا کو میری طرف کرنے سے روکتے ہیں، اور مجھے ان گالیوں اور تہمتوں اور ان الفاظ سے یاد کرتے ہیں جن سے بڑھ کر کوئی لفظ سخت نہیں ہو سکتا۔ اگر میں ایسا ہی کذاب اور مفتری ہوں جیسا کہ اکثر اوقات آپ اپنے ہر پرچہ میں مجھے یاد کرتے ہیں، تو میں آپ کی زندگی میں ہی ہلاک ہو جاؤں۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ مولانا ثناء اللہ امرسی رحمت اللہ علیہ۔ ان کے مباہلوں سے، مناظروں سے، تعاقبوں سے تنگ آ کر مرزا، اور مولانا فرماتے ہیں مرزائیت پہ میری اتنی کتابیں ہیں، مجھے خود نہیں معلوم کہ کتنی کتابیں ہیں، اتنی کتابیں ہیں۔ تو یہ تنگ آ کر کہتا ہے کہ میں آپ کی زندگی میں ہی ہلاک ہو جاؤں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مفسد اور کذاب کی عمر نہیں ہوتی، اور آخر وہ ذلت اور حسرت کے ساتھ اپنے اشد دشمنوں کی زندگی میں ہی ناکام ہلاک ہو جاتا ہے، اور اس کا ہلاک ہونا ہی بہتر ہوتا ہے، تاکہ خدا کے بندوں کو ہلاک نہ کرے۔ اور اگر میں کذاب اور مفتری نہیں ہوں، اور خدا کے مکالمہ اور مخاطبہ سے مشرف ہوں، اور مسیح موعود ہوں، تو میں خدا کے فضل سے امید رکھتا ہوں کہ آپ سنت اللہ کے مطابق مکذبین کی سزا سے نہیں بچیں گے۔ پس اگر وہ سزا جو انسان کے ہاتھوں سے نہیں بلکہ محض خدا کے ہاتھوں سے ہے، جیسے طاعون، ہیضہ وغیرہ مہلک بیماریاں، تو آپ پر میری زندگی میں ہی وارد ہو جائیں تو میں خدا کی طرف سے نہیں، اگر آپ پر وارد نہ ہوئی تو میں خدا کی طرف سے نہیں، یہ کسی الہام یا وحی کی پیش گوئی نہیں بلکہ محض دعا کے طور پر ہے۔ یعنی میں یہ دعا کر رہا ہوں، میں نے خدا سے فیصلہ چاہا ہے، اور میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ اے میرے مالک و بصیر و قدیر، جو علیم و خبیر ہے، جو میرے دل کے حالات سے واقف ہے، اگر یہ دعویٰ مسیح موعود ہونے کا محض میرے نفس کا افتراء ہے، اور میں تیری نظر میں مفسد اور کذاب ہوں، اور دن رات جھوٹ بولنا، بہتان لگانا میرا کام ہے، تو اے میرے پیارے مالک، میں عاجزی سے تیری جناب میں دعا کرتا ہوں کہ مولوی ثناء اللہ کی زندگی میں مجھے ہلاک کر۔ کون موت مانگ رہا ہے؟ مرزا قادیانی۔ کس کی زندگی میں؟ ثناء اللہ امرسی رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں۔ کس سے تنگ تھا؟ ثناء اللہ امرسی رحمت اللہ علیہ سے تنگ تھا۔ کہتا ہے کہ اس کی زندگی میں مجھے ہلاک کر، اور میری موت سے ان کو اور ان کی جماعت کو خوش کر، آمین۔ مگر اے میرے کامل و صادق خدا، اگر مولوی ثناء اللہ ان تہمتوں میں جو مجھ پر لگاتا ہے حق پر نہیں ہے، تو میں عاجزی سے تیری جناب میں دعا کرتا ہوں کہ میری زندگی میں ان کو نابود کر دیں۔ بہرحال یہ اس کا اشتہار بڑا لمبا ہے، اور اس پورے اشتہار میں یہ بد دعائیں دیتا ہے، یہ ہلاکت اور بربادی کی دعائیں دیتا ہے۔
اپنے آپ پر، اور مولانا ثناءاللہ رحمہ اللہ ان کے متعلق یہ الفاظ کہتا ہے، بالآخر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ 26 مئی 1908 کو لاہور کے اندر ایک باتھ روم کے اندر مرزا ہلاک تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اور اس کے 40 سال بعد تک مولانا ثناءاللہ امرسری رحمت اللہ علیہ زندہ رہتے ہیں، اور آج بھی ان کی قبر آپ کے شہر سرگودا کے اندر موجود ہے۔ اللہ خالق کے کائنات سے دعا ہے، پروردگار عالم ہمیں ان بے ایمانوں کا دجل، فریب، جھوٹ اور مکر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔